أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم صدق اللہ العظیم۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 164 ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 240 کی تلاوت کی گئی۔ لفظی ترجمہ دیکھیے، والذین، اور جو لوگ یتوفون، تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویوں کو، وصیۃ لازواجہم، وصیت کر دیں اپنی بیویوں کے لیے، متاعا، منتفع ہونے کی، الی الحول، 1 سال تک، غیر اخراج، اس طور پر کہ وہ گھر سے نہ نکالی جائیں، فإن خرجنا، پس اگر وہ خود ہی نکل جائیں تو فلا جناح علیکم، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما فعلنا، اس بات میں کہ وہ اختیار کر لیں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے لیے، من معروف، قاعدے کے مطابق، واللہ عزیز حکیم، اور اللہ عزت والا، غلبے والا اور حکمت والا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ دیکھیے، اور تم میں سے جو وفات پا جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑ جائیں تو وہ اپنی بیویوں کے حق میں یہ وصیت کر جایا کریں کہ 1 سال تک وہ ترکے میں سے، وراثت میں سے نفقہ حصول کرنے کا فائدہ اٹھائیں، اور ان کو شوہر کے گھر سے نکالا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر وہ خود نکل جائیں تو اپنے حق میں قاعدے کے مطابق جو کچھ بھی کریں، اس میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا، اور اللہ صاحب اقتدار بھی ہے، صاحب حکمت بھی۔ بزرگان محترم، زمانہ جاہلیت میں جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی تھی تو اس کی عدت 1 سال تھی۔ اس کو 1 سال تک کے لیے ایک کوٹھری میں بند رکھا جاتا تھا، بڑی اذیتناک۔ ایک تو شوہر کے مرنے کا غم، اور پھر اس کے ظلم بالائے اس کے اوپر ایک عجیب کیفیت ظلم کی ہوتی تھی ان لوگوں کی طرف سے کہ اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ اس کے اوپر ایک غم سوار ہے، اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کے لیے راحتیں پیدا کرنے کے بجائے اس کو ایک کوٹھری میں بند کر دیا جاتا تھا۔ وہیں پر اس کو کچھ کھانا ڈال دیا، کھا لیا، پی لیا۔ 1 سال تک اس کے ساتھ یہ معاملہ کیا جاتا تھا۔ اور پھر جب 1 سال مکمل ہو جاتا تھا تو اس بیوہ کے گود میں اونٹ کی مینگنیاں بھر دی جاتی تھیں، اور اس کو گلی کوچے میں نکالتے تھے، اور وہ اس وقت لوگوں پر مینگنیاں پھینکتی جاتی تھی۔ اس طرح لوگ سمجھ جاتے تھے کہ اب اس بیوہ عورت کی عدت کی مدت ختم ہو گئی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ بخاری اور مسلم میں یہ بات موجود ہے، زمانہ جاہلیت میں جو ہوتا تھا۔ اس قسم کی جاہلیت کو سننے کے بعد اسلام کی نفاست، اسلام کی پیاری تہذیب، اس کی پاکیزگی کا احساس ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کتنا پیارا مقام دیا۔ عدت کی مدت گزارنے کی کا حکم دیا گیا، اپنے شوہر کے گھر میں رہے گی، آرام سے رہے گی۔ یہ اور بات ہے کہ غم کی وجہ سے سوگ کرے گی، بن ٹھن کر نہیں رہے گی، لیکن یہ کہ نارمل زندگی گزارے گی۔ اور ابتدائی اسلام میں بھی 1 سال کی مدت تھی پہلے، جیسے کہ اس آیت میں موجود ہے، متاعا الی الحول، 1 سال کا خرچ جو ہے دینے کی وہ وصیت کریں گے شوہر، اس آیت میں موجود ہے۔ لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی، اب اس آیت پر عمل نہیں ہوگا۔ جیسے کہ میں نے تلاوت کی آپ کے سامنے کہ جو لوگ تم میں سے انتقال کر جائیں اور اپنے پیچھے بیویاں چھوڑیں، ان کو چاہیے کہ وہ 1 سال تک کی مدت کے نفقے اور خرچے کی وصیت کریں۔ یہ جو حکم ہے اب نہیں ہے، یہ حکم کب ختم ہوا؟ جب وراثت کا حکم نازل ہوا، اور وراثت میں بیٹوں کی طرح، بیٹی کی طرح بیوی کا بھی حق
برابر دیا گیا، بیوی کو بھی برابر حق دیا گیا وراثت میں۔ جب حق دے دیا گیا، 8واں حصہ یا 4تھا حصہ جو بھی حکم ہے، آپ مفتیان کرام سے سلسلے میں معلوم کریں کہ کس صورت میں اولاد رہنے کی صورت میں کیا ہے، اولاد نہ ہو تو کیا ہے، وہ تو فتوے کی روشنی میں وراثت مل جاتی ہے اس کو۔ اب وراثت ملتی ہے بیوی کو باقاعدہ۔ کیا پیارا اسلام ہے جس نے جاہلیت کی ساری گندگیوں کو ختم کر کے اس کو پورا حق دیا۔ لوگ تماشا بنائے ہوئے ہیں کہ عورت کو اسلام نے حق نہیں دیا، جتنا حق اسلام نے عورت کو دیا کسی اور مذہب نے نہیں دیا ہے۔ ایک پیارا مذہب ہے، وراثت میں برابر کا حق عورت کو دیا گیا، اور عدت کی مدت کو ختم کر دیا، کم کر دیا گیا کہ 1 سال کے بجائے 4 مہینے 10 دن، جیسے کہ پچھلی آیت آئی 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی دی گئی، وہ بھی بوجھ اس کے اوپر سے کم کر دیا گیا۔ اور پھر اس کو وراثت دے دی گئی، 1 سال کا نفقہ دینے کے بجائے اس کو وراثت دے دی گئی۔ ظاہر بات ہے کہ وراثت کی صورت میں شوہر کی ملکیت کا ایک بہترین اچھا اثاثہ اس کو مل جاتا ہے، اس کو ایک حق ملتا ہے۔ تو یہاں یہی باتیں بتا دی گئی ہیں کہ والذین یتوفون منکم، اور وہ لوگ جو تم میں سے انتقال کر جاتے ہیں، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور بیویاں چھوڑ جاتے ہیں، وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہ اپنی بیویوں کے حق میں وصیت کریں کہ مَتَاعًا إِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ إِخْرَاجٍ، گھروں سے باہر ان کو نہیں نکالا جائے گا، اور 1 سال تک کا ان کو خرچ دیں۔ یہ کب ہے؟ یہ پہلے کی بات ہے۔ لیکن جب آیت نازل ہو گئی ان کے بارے میں وراثت کی، اور 4 اشہر و عشرہ کی آیت نازل ہو گئی کہ 4 مہینے 10 دن تک کے تربص نہ انتظار کریں گی، تو پھر یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس پر عمل نہیں کیا جائے گا، اور اب عمل ہوگا 4 مہینے 10 دن کی عدت گزاریں گی، اور بجائے 1 سال کے نفقے کے بجائے یہاں پر اس کو وراثت کا جو حق ہے وہ وراثت کا حق ملے گا۔ اس سلسلے میں مفتیان کرام سے رجوع ہوں، ہمارے جتنے بھی عائلی مسائل ہیں، ان مسائل میں ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے علماء سے، مفتیان کرام سے رجوع ہوں، اور وراثت میں ان کو کیا حق ملتا ہے کیا نہیں ملتا ہے اس کی روشنی میں ان سے فتویٰ لیں اور برابر حق دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا تو سارا بیٹے کا ہو گیا، ادھر بیٹی کو بھی محروم کر دو، ادھر بیوی کو بھی محروم کر دو، نہیں ہے۔ بیٹے کا بھی حق ہے، یہ اور بات ہے کہ جو ہے مرد کو جو ہے بچی کو جو ملتا ہے اس کا دگنا ملے گا۔ ہر ایک کا حق متعین کر دیا گیا ہے شریعت میں کہ جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کی بیٹی کا کیا حق ہے، بیٹے کا کیا حق ہے، بیوی کا کیا حق ہے، یہ ساری تفصیلات فقہ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ مفتیان کرام سے رجوع ہوں، مسائل پوچھیں، ان پر عمل کریں۔ یہ نہ سوچے کہ اگر ہم کورٹ میں جائیں گے تو کورٹ میں جائیں گے تو زیادہ ملے گا، جو زیادہ ملے گا وہ آگ ہے جس کو وہ کھائیں گے۔ شریعت کی طرف سے جو حق مقرر کیا گیا ہے وہ حق ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس معاملے میں غور و فکر کرنے کی، تدبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔